ایسے عناصر موجود ہیں کہ جو پاکستان کے داخلی امن اور استحکام میں خلل ڈال کے اپنا ایجنڈا اٹھانا چاہیں گے، تو کوئی ایسی صورتحال ہم نہ بنائیں کہ جس سے پاکستان کے مخالفین اس صورتحال کا فائدہ اٹھا سکیں۔ بہت سارے معاملات طے ہو چکے ہیں اور چاند ایک رہ گئے ہیں، پر شکر گزار ہوں وزیر اعظم پاکستان کا کہ انہوں نے بیرون ملک ہوتے ہوئے بھی اس کا فوری نوٹس لیا۔ ہم اس جذبے کے تحت جا رہے ہیں اور ہمیں پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے دوستوں کے ساتھ جب ہم بیٹھیں گے تو اس صورتحال میں جو بھی غلط فہمی یا الجھاؤ آیا ہے تو اس کو ہم سلجھا لیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر حکومتی مذاکراتی کمیٹی مظفر آباد پہنچ گئی۔ روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو احسن اقبال نے کہا کشمیر میں ایسے عناصر موجود ہیں جو پاکستان کا امن سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات کو سنیں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر بولے عوامی ایکشن کمیٹی کے زیادہ تر مطالبات تسلیم کر لیے گئے، جو مطالبات رہ گئے ہیں ان پر بات چیت ہوگی۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا کوشش ہے کہ جتنا جلد ممکن ہو صورتحال کو قابو میں لایا جائے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ تشدد سے معاملات الجھتے نہیں سلجھتے ہیں۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے جائز مطالبات کو مانا جائے گا۔ قمر زمان قاہرہ کی وزیر اعظم شہباز شریف کی کاوشوں کی تعریف۔ اسرائیلی حملے کے باوجود فلوٹیلا کا سفر جاری، غزہ کے محصور عوام کو امداد پہنچانے کا عزم۔ گلوبل اسموتھ فلوٹیلا کی 30 کشتیاں غزہ سے صرف 45 ناٹیکل میل کی دوری پر۔ فلوٹیلا کے اوپر اسرائیلی ڈرونز کی پروازیں جاری۔ اس سے پہلے اسرائیلی بحریہ نے گلوبل اسموتھ فلوٹیلا پر دھاوا بولا۔ مرکزی کشتی کو ٹکر ماری گئی، دوسری کشتیوں کو واٹر کینن سے نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوجیوں نے مرکزی کشتی میں داخل ہو کر گریٹا تھنبرگ سمیت 500 افراد کو حراست میں لے لیا۔ پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد بھی سوار تھے۔ ادھر گلوبل اسموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کے بعد مختلف ممالک میں مظاہرے۔ یونان میں شہریوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف شدید احتجاج۔ اٹلی اور ترکیہ میں بھی مظاہرے۔ حماس نے گلوبل فلوٹیلا پر اسرائیل حملے کو دہشت گردی اور بحری قزاقی قرار دے دیا۔ حماس کا دنیا بھر سے اسرائیلی جرم کی مذمت کا مطالبہ، کہا کہ اقوام متحدہ اور عالمی برادری قانونی اور اخلاقی ذمہ داریاں پوری کرے۔ حماس کا کارکنان اور امدادی کشتیوں کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ۔ گلوبل اسموتھ فلوٹیلا کو روکنے کے لیے کولمبیا نے اسرائیلی سفارتکار کو ملک بدر کر دیا۔ کولمبیا کے صدر گستاو پیٹرو کا اسرائیلی سفارتی مشن کے باقی اہلکاروں کو بھی ملک سے نکالنے کا حکم۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے لیے جانے والے فلوٹیلا پر سوار افراد کو حراست میں لے کر بین الاقوامی جرم کا ارتکاب کیا۔ کولمبیائی صدر کا اسرائیل کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدہ بھی فوری طور پر ختم کرنے کا اعلان۔ گلوبل اسموتھ فلوٹیلا میں شامل برازیل سے تعلق رکھنے والے تھیاگو ایویلا کا اسرائیلی دھمکیوں پر سخت رد عمل، کہا ہمارا سفر بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہرگز نہیں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا فلوٹیلا سے گرفتار افراد کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ سوشل میڈیا پر لکھا ان افراد کا واحد جرم یہ تھا کہ وہ بے بس اور مظلوم فلسطینی عوام کے لیے امداد لے جا رہے تھے۔ اسرائیلی فوج نے متعدد کارکنوں کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا۔ انسانی ہمدردی کی امداد ہر صورت ضرورت مندوں تک پہنچنے چاہیے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کارکنوں کی گرفتاری بین الاقوامی قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ فلوٹیلا پر سوار تمام کارکنان کی رہائی کا بھی مطالبہ۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے فلوٹیلا پر حملہ دہشت گردی قرار دے دیا۔ بولے کہاں ہے امن کا پیمبر امریکہ جس کا لاڈلا اسرائیل اہل غزہ کو امداد بھی پہنچنے دینا نہیں چاہتا؟ کیا یہی انسانیت، جمہوریت، انسانی حقوق اور بین الاقوامی قانون ہے؟ پاکستان ہر حال میں چین کے ساتھ کھڑا ہے، جنگوں کے بجائے معیشت پر توجہ دینی ہوگی۔ صدر آصف علی زرداری کا CGTN کو انٹرویو، کہا زرعی شعبے میں چین کے تجربات سے استفادہ کریں گے اور جدید آبپاشی طریقے اپنائیں گے۔ چین آج بدل چکا ہے، معیشت مضبوط اور عوام خوشحال ہیں۔ سی پیک بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا فلیگ شپ منصوبہ ہے۔
جس سے پورا خطہ ترقی کرے گا اور نوجوانوں کو روزگار ملے گا۔ پاکستان اور چین کا مستقبل ایک دوسرے سے جڑا ہے۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری چینی صدر شی جن پنگ اور صدر ٹرمپ کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کی روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کی تیاریاں شروع۔ سفارتی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کا نومبر میں دورہ روس کا امکان۔ رواں برس وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے بھی ملاقات ہوگی۔ دونوں ملاقاتیں 31 دسمبر سے قبل ہوں گی۔ سیلاب آیا تو مجھے یہ لیکچر دیے جا رہے تھے کہ دنیا کے آگے ہاتھ کیوں نہیں پھیلاتے، عالمی امداد کیوں نہیں مانگتے۔ یہ جو نارتھ پنجاب، ساؤتھ پنجاب، سینٹرل پنجاب کرتے ہیں نا، یہ آپ کے دوست نہیں ہیں۔ پنجاب کو انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک مٹھی کی طرح جوڑ کے رکھنا چاہتی ہوں۔ آج دیکھو ان بچوں کو جن کو 9 مئی کو کہا کہ اپنے ملک پہ حملہ کر دو، وہ بیچارے باتوں میں آگے اپنے ملک پہ حملہ کر دیا، اور آج دیکھو اپنے بچے باہر بیٹھے ہیں اور وہ بچے جو ہیں وہ جیلوں میں رل رہے ہیں۔ حالیہ سیلاب میں مجھے لیکچرز دیے جا رہے ہیں کہ عالمی اداروں سے امداد کی اپیل کیوں نہیں کی جا رہی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ایک بار پھر کسی کا نام لیے بغیر تنقید۔ کہا 9 مئی کو باتوں میں آنے والے بچے آج جیلوں میں رل رہے ہیں۔ جلاؤ گھراؤ کو ترغیب دینے والا سب سے بڑا دشمن ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پورے پنجاب میں سینٹر آف ایکسیلنس قائم کرنے کا اعلان۔ کہا سرکاری اور پرائیویٹ سیکٹر کی تعلیم میں فرق کیوں کروں گی، بچوں کو مصنوعی ذہانت اور روبوٹکس کی تعلیم دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے گورنر پنجاب سلیم حیدر خان کی ملاقات۔ سماجی، سیاسی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ پنجاب میں حالیہ سیلاب سے ہونے والی تباہ کاریاں افسوسناک ہے۔ گورنر پنجاب بولے سیاسی اور سماجی سطح پر تعاون کے دروازے ہمیشہ کھلے رہنے چاہیے۔ ملاقات میں پیپلز پارٹی کو پنجاب میں مزید مضبوط کرنے کے حوالے سے بھی گفتگو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری نے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کر دیا۔ سندھ ہائی کورٹ کا 25 ستمبر کا فیصلہ کل عدم قرار دینے کی استدعا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا کہ سندھ ہائی کورٹ نے کیس میں فریق بننے کی درخواست خارج کی ہے۔ متاثرہ فریق کو سنے بغیر یک طرفہ فیصلہ قانون کے خلاف ہے۔ آئی ایم ایف کی شرط پر گاڑیوں کے سیفٹی سٹینڈرڈز 17 سے بڑھا کر 62 کر دیے گئے۔ وفاقی حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ امپورٹڈ اور لوکل مینوفیکچرڈ گاڑیوں کے لیے معیار لازمی قرار۔ امپورٹڈ گاڑیوں پر نئے معیار 1 اکتوبر 2025 جبکہ مقامی گاڑیوں پر 1 جولائی 2026 سے نافذ العمل ہوں گے۔ ہر گاڑی کو انٹرنیشنل ماحول، سیفٹی اور کوالٹی سرٹیفکیشن لازمی لینا ہوں گے۔ لکی مروت میں نامعلوم افراد کی ایس ایچ او تھانہ ازخیل کی گاڑی پر فائرنگ، شہری جام بھگ، ایک پولیس اہلکار شدید زخمی۔ فائرنگ کے بعد حملہ آور فرار ہو گئے۔ ایس ایچ او زاہد خان نجی گاڑی میں تھانے سے گھر جا رہے تھے۔ جام بھگ شہری کی عصمت کے نام سے شناخت ہوئی۔ زخمی اہلکار کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بادل پھر برسنے کے لیے تیار۔ خیبر پختونخوا میں آج سے 7 اکتوبر تک بارشوں کی پیشگوئی۔ پشاور، کوہستان، شانگلہ، بٹگرام، مانسہرہ میں بارش کا امکان۔ کوہاٹ، چارسدہ، نوشہرہ، مردان، سوابی، ہنگو، کرک، بنو، لکی مروت میں بھی بادل برسیں گے۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کے سبب سڑکوں کی بندش کا خدشہ۔ پنجاب میں 5 سے 7 اکتوبر تک طوفانی بارشوں کی پیشگوئی۔ دریاؤں اور ملحقہ ندی نالیوں کے بہاؤ میں اضافے کا امکان۔ سرکاری ملازمین کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال پر مکمل پابندی۔ بغیر منظوری سوشل میڈیا پر حکومتی پالیسی یا ذاتی رائے دینا ممنوع قرار۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ ذاتی شہرت یا سوشل میڈیا پر خود نمائی سختی سے ممنوع قرار دے دی گئی۔ سول سرونٹس کو سوشل میڈیا پر بیانات، رائے یا معلومات شیئر کرنے کے لیے محتاط رہنے کی ہدایت۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ہدایات پر عمل نہ کرنے والے افسران کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔
جدہ ایئرپورٹ پر پاکستانی عمرہ زائرین پھنس گئے. نجی ایئر لائن کے مسافر 5 روز سے ایئرپورٹ پر دھکے کھانے پر مجبور. مسافروں کا کہنا ہے روزانہ ٹائم دیا جاتا ہے مگر پاکستان واپس نہیں لایا جا رہا. 27 ستمبر کو واپس پاکستان آنا تھا. 29 ستمبر کو ایئرپورٹ بلا کر واپس بھیجا. کہا جاتا ہے جہاز دستیاب نہیں. مسافروں کا پاکستانی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ. جنوبی افریقہ کے سابق کپتان اے بی ڈیویلیئرز کی سیاست کو کھیل میں لانے پر انڈیا پر کڑی تنقید. کہا خطے کی سیاست کو کھیل کے میدان سے الگ رکھا جائے. ایشیا کپ کی اختتامی تقریب میں جو ہوا اسے دیکھ کر دکھ ہوا. یہ سب دیکھنے سے مجھے نفرت ہے. اس صورتحال سے کھیل اور کھلاڑی مشکل میں پڑے. امید ہے معاملات کو جلد حل کیا جائے گا.